مولانا آزاد کے بارے میں چند باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ ہماری سیاست کو سمجھ سکیں۔ 11 نومبر کو مولانا آزاد کی پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اور کانگریس پارٹی نے بھی اور مختلف پارٹیز نے سوشل میڈیا پر آپ کی پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ بات آپ کو جاننا ضروری ہے کہ مولانا آزاد اس ملک کے مجاہدین آزادی میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کئی مرتبہ اس ملک کی آزادی کے لیے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیے۔ آپ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا۔ آپ دو اخبارات کلکتہ سے نکالتے تھے انگریزوں کے خلاف، عوام میں ایک انگریزوں کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے لیے، تو انگریزوں نے ان دونوں اخبارات پر پابندی لگا دی۔ پھر آپ کو کلکتہ سے انگریزوں نے نکال دیا۔ مولانا آزاد اس ملک کے پہلے ایجوکیشن کے منسٹر بنے۔ اب یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ جب سمویدھان بنایا جا رہا تھا، اس کو ہم انگریزی میں بولتے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اور اردو میں بولتے دستور ساز اسمبلی۔ جب مولانا آزاد مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سمویدھان بننے سے پہلے سپریٹ الیکٹوریٹس کی ایک لسٹ ہوتی تھی، مانے حلقے الگ ہوتے تھے مذہب کی بنیاد پر۔ پھر آرکشن ملتا تھا مسلمانوں کو، مگر جب بات کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں چلے گئی، ملک کا وبھاجن ہوا، پارٹیشن ہوا، جب ملک کے دو ٹکڑے کیے جا رہے تھے، تو یہ بار بار جو طاقتیں اور تنظیمیں اس ملک کی سیکولرزم کے دشمن رہی ہے، وہ تنظیمیں جو اس ملک کی آزادی میں اپنا کوئی رول ادا نہیں کیے، جیسا کہ RSS، وہ بار بار بھارت کے سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ملک کا وبھاجن ہوا، تم لوگ اس دیش کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ آپ اور ہم سنتے ہیں ان لوگوں کی زبانوں سے۔ تو جب ملک کا وبھاجن ہو رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے مولانا آزاد کانگریس کے صدر تھے، مولانا آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم، جس کو انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے 30 سال کے بعد اس کو چھاپنا چاہیے، اس کتاب میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت انگریزوں سے ایک زمانے میں ایک کیبنٹ پلان منظور ہوا تھا کہ کانگریس پارٹی اس کو منظور کرے گی، اور منظور ہو گیا تھا۔ جب نہرو کانگریس کے صدر بنے، پہلے تو مولانا آزاد کو جب انہوں نے ایک بیان دیا تھا اس بارے میں، تو ان کو مجبور کر کر کانگریس کی صدارت سے ہٹایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو تاریخ کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ مہاتما گاندھی نے نہرو کو خط لکھ کر کہا کہ اب اگر کسی مسلمان کو صدر بنانا ہے تو ایسے آدمی کو بناؤ جو ہماری بات کو سنتا ہے۔ مولانا آزاد نہرو کے اس بیان پر ناراض ہوئے کہ کیبنٹ پلان کو نہرو نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا اس کو۔ مولانا آزاد نے کہا کہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کو بلاؤ۔ جب ورکنگ کمیٹی میں یہ بات مولانا آزاد نے کہی کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو، یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا، تو جواہر لال نہرو نے کہا کہ دیکھو یہ بڑی ایمبیرسنگ بات ہو جائے گی، شرمندگی کی بات ہو جائے گی کہ ایک پارٹی کے صدر کی بات کو تم لوگ رد کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد
جب ملک کے دو ٹکڑے ہونے جا رہے تھے تو مولانا آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں دوڑا نہرو کے پاس، نا امید ہو گیا، میں دوڑا گاندھی کے پاس، نا امید ہو گیا۔ مولانا آزاد نے کہا کہ میں تکلیف میں تھا کہ ملک کے کیوں دو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے جب سنویدھان بنانے کی بات آئی، اور جب سنویدھان بنانے کی اس کمیٹی میں مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات آئی تو مولانا آزاد لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب میں اور مولانا حفظ الرحمان مسلمانوں کے لیے آرکشن کی بات کرتے تو پٹیل مسلمانوں سے ایک تجمل صاحب ہوتے تھے اور ایک محترمہ ہوتی تھی، ان کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، سردار پٹیل ان دونوں کو بولتے اٹھو جواب دو، آزاد کا اور حفظ الرحمان صاحب کا، اور وہ لوگ کھڑے ہو کر کیا بولتے؟ آزاد دیش کے ہت میں بات کرو، دیش کے ہت میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملے۔ آزاد بولتے تھے کہ کم سے کم ریزرویشن دے دو۔ تو آزاد کی بات نہیں سنی گئی مولانا آزاد کی، اور مولانا آزاد نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے ایک نیا قید خانہ بن گئی، میرے لیے ایک نیا قید خانہ بن گئی، کیونکہ وہ انگریزوں کے زمانے میں کئی مرتبہ جیل میں تھے۔ یہ RSS سنگھی کے لوگ جیل نہیں گئے تھے، مولانا آزاد جیل میں رہتے تھے 10 مہینے، 11 مہینے، 9 مہینے، ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ جیل کو گئے۔ وہ شخص کو یہ کہا گیا، تجمل کو اٹھایا گیا، کوئی محترمہ کو اٹھایا گیا، انہوں نے کہا نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج اگر کوئی مسلمانوں کے لیے سنویدھان کے دائرے میں کوئی بات کرتا ہے تو جس طرح وہاں پر تجمل کو اٹھایا گیا تھا، اسے کئی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے، اس کی بات کا یقین مت کرو۔ پھر مولانا آزاد ایجوکیشن کے منسٹر بن گئے، تو ایجوکیشن کے منسٹر جب وہ بن گئے، ریزرویشن کی ایک کمیٹی تھی، اس میں اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا، اور جب آرکشن کی بات آئی تو کوئی بھی مسلمان اس کمیٹی میں منہ نہیں کھولا، کوئی منہ نہیں کھولا۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ کہ منشی کے کاغذات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مولانا آزاد 1 سال تک پارلیمنٹ میں تقریر ہی نہیں کیے، 1 سال تک تقریر ہی نہیں کی مولانا آزاد پارلیمنٹ میں، ایجوکیشن منسٹر تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ممبئی کی ایک تاریخی شخصیت جو آج نہیں ہمارے درمیان میں، جن کو میں بہت چاہتا تھا، بہت قریب تھا ان سے میں، عبدالغفور نورانی صاحب سے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ عبدالغفور نورانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا فرنٹ لائن میگزین میں، جس کا خط انہوں نے چھاپا تھا کہ سردار پٹیل نے گاندھی کو خط لکھ کر کہا کہ اب بھارت کی نئی منسٹری بن رہی ہے، اس میں آزاد کو منسٹر نہ بنایا جائے۔ میرے بھائی، یہ جو تکالیف ہم آج اٹھا رہے ہیں نا، بگیسٹ مائنورٹی آف دا کنٹری ہم ہیں، ضرور ہیں۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کی لڑائی 1810-20 میں شروع کی، جب یہ سنگھ پریوار کے لٹ لے کر پھرانے والے نہیں تھے، ہمارے علماؤں نے شروع کی تھی، اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ وہ مولانا آزاد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو منتری نہیں بنانا چاہیے۔ آپ سوچئے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں، اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے، ایک بات سچ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی انکار کرے گا تو وقت بتاؤ، میں آتا ہوں ڈاکومنٹس لے کے، تم سامنے نہیں بیٹھ پاؤ گے۔ مجھے غصہ اس لیے آتا ہے، مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے، میری زبان کو لوگ بولتے ہیں بڑا کڑوا بولتا، ارے کڑوا نہیں، سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ آج سب بول رہے مولانا آزاد ایسے تھے، مولانا آزاد ویسے تھے۔ مولانا آزاد کو کہا گیا کہ آپ جا کر رامپور میں الیکشن لڑو، مولانا آزاد نے کہا میں نہیں لڑوں گا رامپور میں جا کر،
تو لوگوں نے کہا جائیے آپ. انہوں نے کہا کیوں؟ وہاں زیادہ مسلمان ہیں, آپ جیت جائیں گے. یہ پہلا الیکشن پارلیمنٹ کا, ہم 2024 میں یہی حال ہے نہیں؟ یہ بتاؤ میرے کو آپ. یہی حال ہے, کچھ نہیں بدلا. جہاں پر مسلم اقلیت کی ایمپاورمنٹ کی بات آئے گی, اور اس زمانے کے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے, اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے, وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ نہیں نہیں چھوڑو, سیاست چھوڑو, لیڈرشپ کی بات مت کرو, ہماری تہذیب کی حفاظت ہونا چاہیے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تمہاری تہذیب کی حفاظت, تمہارے عبادت گاہوں کی حفاظت, تمہاری شناخت کی حفاظت, تم جس طرح زندگی گزارنا چاہ رہے ہو اس کی حفاظت, تمہارے اولاد کا مستقبل, اس کا تعلق سیاسی طاقت سے ہے, سیاسی نمائندگی سے ہے. اگر تمہارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوگی, تمہارے پاس تمہارا کوئی سیاسی نمائندہ نہیں رہے گا, نہ تمہاری تہذیب بچے گی, نہ تمہاری عبادت گاہیں بچیں گی, نہ تمہاری شناخت بچے گی. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, 1947 کی بات کر رہا ہوں. مولانا آزاد کیا لے کر گئے اس دنیا سے؟ بتاؤ. جو لوگ آج مجھے گالی دیتے, یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے بتاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, لوگ بولتے نہیں نہیں, مسلم اقلیت اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائے گی تو دیش کے ہت میں نہیں ہے. ارے ظالموں, دیش کے ہت میں ہے مسلم لیڈرشپ. ہر سمودائے کا لیڈرشپ ہوگا, مراٹھاؤں کا ہوگا, دنگروں کا ہوگا, سب سماج کا ہوگا, مراٹھاؤں کا ہوگا. مگر جب مسلم ایمپاورمنٹ کی بات آ گئی, نہیں 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 نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ تم ہمیشہ سرنڈر کر جاؤ, سرنڈر کر جاؤ, سبمیشن جو بولتے انگریزی میں. میرے بھائی, سرنڈر اور سبمیشن سے کام نہیں ہوتا, آپ کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہے, اور وہ ایجنسی کا روپ آج مجلس اتحاد المسلمین نبھا رہی ہے پورے بھارت کی جمہوریت میں. اسی لیے نفرت کرتے ہیں, اسی لیے پسند نہیں کرتے. ارے وہ آزاد کے بارے میں تم نے کیا کیا, جس کو نہرو بولتے تھے یہ ہمارے امیر کاروان ہے, اور اسی امیر کاروان کو کانگریس کی صدارت سے ہٹا دیے. امیر کاروان بولتے تھے جواہر لال نہرو. اس زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی, مگر آزاد سے یہ کر دیے. اب مودی کا زمانہ ہے, یہ وہ وزیر اعظم ہے, اور بھی ایسے دم چھلے ہیں جو بولتے نہیں نہیں ایسا نہیں, ایسا ہو جائے گا, فکر کی کوئی بات نہیں. یاد رکھو, جو 70 سال پہلے غلطی ہمارے بزرگوں نے کی تھی, اگر وہ سیاسی لیڈرشپ کو بنا دیتے تو آج ہم کو آرکشن بھی ملتا, آج ہماری سیاسی قیادت بھی ہوتی, ہم جیلوں میں نہیں باہر ہوتے. آج ہمارے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ پیغام میں آپ کو آج دینا چاہ رہا تھا, مولانا آزاد کی یوم پیدائش کو سامنے رکھ کر. مولانا آزاد کی بہت سی باتیں ہیں, جب کسی اور وقت پہ انشاءاللہ بولوں گا میں, مگر اتنا تو بولوں گا کہ سیاسی لیڈرشپ کو بناؤ. مولانا آزاد کو لوگ مجبور کر دیے تھے. سرزمین دکن پر پولیس ایکشن ہوا, پنڈت سندر لال کی رپورٹ ہے, نہرو لائبریری میں جا کر پڑھیے. سندر لال نے لکھا کہ حیدرآباد میں جو پولیس ایکشن ہوا تو 40,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوا, اور یہی کانگریس پارٹی نے مولانا آزاد کو مجبور کر دیا بولنے کے لیے, ہاں یہ تو ایکشن کا ری ایکشن ہے. آپ کو معلوم, کبھی آپ نے پڑھا کہ 1950 اور 60 کے دہے میں 8 لاکھ بنگالی مسلمانوں کو بھارت سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا؟ تم نے پڑھا کہیں پر؟ تم کو کوئی نہیں بولیں گے, میں بتا رہا ہوں. کب ہوا تھا یہ؟ سری نگر میں حضرت بل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ایک وہاں پر ایک حادثہ ہو گیا تھا. پورے ملک میں طوفان اٹھا تو 8 لاکھ کو باہر کر دیا گیا. کس نے نکال دیا تھا؟ آسام سے جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالو ان کو, بعد میں نہرو کو واپس لینا پڑا. ارے تاریخ ہم پڑھتے ہیں. اگر ہماری زبان کڑوی ہے تو تمہارے ظلم کی وجہ سے ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہونا اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کو نقصان پہنچا, آج اگر فیاض جیتے گا انشاءاللہ تعالی
تو وہ آج کے لیے نہیں ہے، ان معصوم بچوں کے مستقبل اچھا ہوگا. جو تکالیف ہم اور فیاض صاحب اور ہمارے بزرگ اٹھائے، کم سے کم یہ آنے والا جنریشن، یہ نسل اس تکالیف کو نہیں اٹھائے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ آپ کو بھی اس تاریخ کے دن اپنے ایک کوٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے.